السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ ہم لوگوں نے سورہ زمر کی چوتھی رکوع کا ترجمہ و تفسیر سنا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 5ویں رکوع سورہ زمر کی ہم لوگ اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالی روح کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ اللہ تو خود نہیں آتا، فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور جو نہیں مرتا ہے سوتا ہے گویا، اور جو نہ مرے اپنی نیند میں، تو نیند بھی ایک طرح کے موت ہی ہے، اس میں بھی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس میں نفس چلتا رہتا ہے، سانس چلتی رہتی ہے، لیکن اور چیز کا خیال نہیں ہوتا اس میں۔ خواب ہوتے ہیں۔ تو اب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند میں بھی روح کو قبض کرتے ہیں، اور اس میں سے جس کی موت لکھی ہوئی ہے تو فرشتے آ کے اس کے روح کو قبض کر لیں گے۔ اور ہم لوگ تو سو گئے، اگر ہماری موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس روح کو لوٹا دیتا ہے، ہم لوگ نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی کیفیت ہوئی کہ روح دونوں میں قبض ہوتی ہے، ایک میں، اور یہ سب روح کا جاتی کہاں ہے؟ تو اللہ کے پاس جاتی ہے، ملائے اعلیٰ اوپر میں جگہ ہے، وہاں جمع ہوتی ہے۔ اب یہ روح جو ہے کیا؟ تو اس میں ہے کہ یہ امر ربی ہے، یہی کہا گیا کہ اللہ کا حکم امر ربی ہے۔ روح صحیح ڈیفینیشن آج تک کوئی بتا نہیں سکا۔ اور اس میں موت میں اور نیند میں کیا فرق ہے؟ تو موت اور نیند کے فرق کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ روح تو دونوں میں قبض ہوتی ہے، لیکن جس کی موت ہوتی ہے اس کی جو قبض روح ہے وہ روک لی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں روح کو لے جاتے ہیں۔ اور جس کی زندگی بچی ہوئی ہے، سوئے ہوئے ہیں، پھر وہ جگتا ہے، اب رات میں سوتا ہے، صبح میں جگ جاتا ہے، تو روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ایسے روح کی روح جو ہے لوٹا دی جاتی ہے۔ تو سوال ہوا کہ جب روح دونوں میں چلی جاتی ہے
تو دونوں میں فرق کیا ہوا. تو حضرت علی کرم اللہ نے کہا کہ ایک شعاع رہ جاتی ہے، پوری تو نہیں ہوتا ہے، ایک شعاع ہے جو جیسے سورج کی روشنی آتی ہے تو اس کی شعاع ہوتی ہے، کرن ہوتی ہے، اسی طرح سے روح میں ایک شعاع بچ جاتی ہے جس سے کہ انسان کا سانس چلتا رہتا ہے. یہ فرق بتایا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی نشانی اس میں جو عقل مند لوگ ہیں، جن کو اللہ نے حکمت دی ہے، سمجھ دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب سوتا ہے تو ایک طرح کی موت ہی ہو جاتی ہے اس کی، اور یہ اللہ پھر لوٹا دیتا ہے اس کی روح کو، تو اس کا کرم ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں لوٹا بھی تو ہم گئے، ختم ہو گئے. اس پر انسان غور نہیں کرتا ہے. اگر غور کرتا، کہا جا رہا ہے کہاں ہو رہا ہے، مکہ میں بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول قرآن پڑھ کے سمجھا رہے ہیں، کافروں سے مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمہاری جان، تم کچھ بھی نہیں ہو. تو بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے، جو تمہاری روح کو قبض کرواتا ہے اور پھر واپس لوٹا دیتا ہے، تو تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو اور تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، کرتے ہو. یہی سب کچھ ہے. اور کچھ لوگ خدا کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ فرشتے بھی ہمارے کام کے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے دعا ہوا کریں گے یا شفاعت کریں گے. وہ آگے آئے گا وہ بات. تو کہا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو روز موت ہو رہی ہے، وہ اللہ کا کرم ہے کہ روح کو واپس کر دیتا ہے، اور نہیں کرے تو سیدھے ختم. تو انسان کتنا کمزور ہے، کتنا بے بس ہے، یہ آدمی غور کرتا نہیں ہے. جھگڑا کرتا رہتا ہے، گھمنڈ کرتا رہتا ہے، تکبر کرتا رہتا ہے، اپنی حیثیت کو سمجھتا ہی نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ نیند تبھی آئے گی جب روح قبض کر کے لے جائے، اور نہیں روح قبض کر کے لے جائے گا تو تمہارا نیند نہیں آئے گی. اس میں ایک شعاع چھوڑ دیتا ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے. دوسرے نے دوسری بات بھی کہی. تو کہا کہ اس میں غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے کہ ہم کو اللہ کے سوا دوسرے کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. مالک تو وہی ہوا جو زندگی دے رہا ہے. مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا. تو جو زندگی دیتا ہے ہم کو، سب طرح کی چیز وہی دیتا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ اس میں غور کرنے کی چیز تھی. وہ کہا جا رہا ہے، وہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ یہ کیا تمہارے بت جو ہے وہ تم کو نیند کرا دیتے ہیں، روح کو وہ قبض کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفاء، اللہ کے سوا بنا لیتے ہیں شفاعت کرنے والے. اللہ کہتا کہ یہ بت جو ہے ہمارا سفارش کرے گا اللہ میاں کا. ہم جب پوچھتے ہیں اس کو تو یہ سفارش ہماری کرے گا، ہماری سفارش کرے گا کہ اس کو بیٹا ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، طرح طرح کی چیز کا، دولت ہو جائے، عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، طاقت ہو جائے، سب چیز مانگتا ہے اسی سے.
قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اللہ کے اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ یہ کیا سفارش کریں گے، تمہارے جو بت ہے وہ کیا سفارش کرے گا، اس کو تو کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور کچھ سمجھ بھی نہیں ہے. ہم جو بولیں گے وہ سنے گا ہی نہیں، وہ سمجھے گا ہی نہیں کچھ، تو یہ کیسے سفارش کرے گا. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ پوری شفاعت جو ہے، سارا اختیار صرف اللہ کا ہے، باقی کوئی نہیں. ہاں اللہ جس کو اذن دے گا، پرمیشن دے گا کہ تم سفارش کر سکتے ہو، وہ بزرگان دین کو دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے. اللہ کے رسول کو تو دے گا ہی، چونکہ شفاعِ محشر وہی ہیں، وہی شفاعت کے لیے اللہ سے گرائیں گے. پیغمبر کو دے سکتا ہے، وہی اللہ کو دے سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے شفاعت کا دے سکتا ہے. سارا پاور، سارا اختیار اللہ کا ہے. یہ جو لگا ہوا کہ یہ شفاعت کرے گا، اس کو تو سمجھ بھی نہیں ہے. ہم جو بولے گے وہ تو سنے گا ہی نہیں، اور اس کو سمجھ کیا ہوگی کہ شفاعت کرے گا اللہ سے. آپ وہ کہہ دیجئے کہ ان لوگ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی آدمی کے پاس ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ کسی رسول کے پاس ہے. سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے سارا اختیار. ہم جس کو اذن دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے. ہم شہید کو دیں گے تو شہید سفارش کرے گا، ہم ولی اللہ کو دیں گے تو ولی اللہ سفارش کرے گا، ہم حافظ قرآن کو دیں گے تو وہ کرے گا، علماء کو دیں گے وہ کرے گا. یہ میرا پاور ہے کہ ہم کس کو شفاعت کرنے کے لیے کہیں کہ ہاں تم کو اجازت ہے تم کرو. نہیں تو مجال نہیں ہے کسی پیغمبر کی، کسی بزرگ کی، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بغیر اذن کے اللہ کے پاس سفارش کر سکے. اس لیے سارا اختیار جس کو ہے اس کی نہ عبادت کرنا چاہیے. تو یہ بت کی کر رہا ہے. تو بت میں اور بزرگ میں فرق ہے. کئی گروپ ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی گروپ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے. صحابہ کے زمانے میں اس میں بھی کوئی گروپ بازی نہیں تھی. سب کچھ اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک ہی معبود. اور وہ کون ہے؟ اللہ. صحابہ کا وقت 30 سالہ زندگی ہے خلافت راشدہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں کیونکہ سب انسان ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت ہونا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے عام انسان ہو، کوئی انسان ہو، سب کو موت ہونی، موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں ان لوگوں کا الگ الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو موت ہوئی وہ موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن لکھا ہے، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. چکھا. وہ پھر یہ ہے کہ پھر وہ حیات سے ہیں. ان کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ وہ حیات سے ہیں. اور بہت ساری بات ہیں جو وہ ٹاپک آئے گا تو ہم بتائیں گے. لیکن اللہ کی قدرت میں سچ کل شیء قدیر، سب چیز کا مالک، سارا اختیار، سارا پاور اللہ کا ہے. اب اللہ جس کو دے دے اذن، سفارش بھی نہیں کر سکتا. سفارش کرنے کے لیے جس کو حکم دے گا کہ تم سفارش کرو کسی کی، چاہے وہ پیغمبر ہوں،
वली अल्लाह हों, उलमा हों, उसकी मर्जी जिसको दे। शहीद हों तो शहीद के बारे में भी कहा जाता है कि तुम उसको मुर्दा मत कहो, वो हयात से है। शहीद के बारे में भी है। तो है, कुरान में लिखा हुआ है दूसरी जगहों में कि शहीद को मुर्दा मत कहो। 2 जगह लिखा हुआ। उनको रोजियां मिलती हैं, उनकी रूह जो है उसके हैं, तो वो है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि भाई ये तो कुछ समझेगा ही नहीं, और न कोई पावर है इसको, तो तुम इसकी इबादत काहे कर रहे हो? जिसको सारा इख्तियार है, जिसको पावर है, वो जिसको चाहेगा इज़्न देगा कि सिफारिश करो तो सिफारिश करेगा। चाहे पैगंबर हो, वली अल्लाह हो, शहीद हो, कोई। अब बहुत से लोग बुत को और बुजुर्ग को दोनों को मिला देते हैं। नहीं, मिलाना नहीं चाहिए। अब बुत है, सोने का भी बुत हो सकता है, पीतल का भी बुत बना लिया हो, किसी पैगंबर की शक्ल का बना लिया हो, किसी फरिश्ते की शक्ल का बना लिया हो। तरह तरह का वो बुत बनाते थे। लकड़ी का बुत बनाते थे, पत्थर का बुत बनाते थे। तो ये सब बुत है, सब मुर्दा है, उनको जिंदा हम नहीं कर सकते। वो हम जो बोलेंगे वो सुन नहीं सकते। उसी तरह से इंसान की जब मौत हो जाती है तो मौत के बारे में तो है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब कब्रिस्तान में जाओ तो कहा करो, क्या कहा करो? अस्सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर, वो कब्र में सोने वाले, तुमको सलाम। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुर्दे तो सुनते हैं, लेकिन तुम नहीं सुन सकते जो जवाब देते। बुजुर्गान दिन सुनते हैं, पैगंबर सुनते हैं, लेकिन तुम नहीं समझ सकते, तुमको सुनाई नहीं देता। तो अब है कि इसकी बहस अलग है, वो जब आएगा कि वली अल्लाह को क्या है नहीं है तब हम उसको बताएंगे। लेकिन बुत के साथ बुजुर्ग को मिला देना ये सही नहीं है। बुत तो मुर्दा है, मुर्दा रहेगा, न वो बोल सकता है न वो सुन सकता है। अगर कुछ हो जाए तो अपनी भी, उसका हाथ तोड़ दो तो दूसरे हाथ से बचा नहीं सकता, अपने को बचा भी नहीं सकता है वो। और उसके बारे में वो लोग कहता था कि ये सिफारिश करेगा हमारा। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया कि आप कह दीजिए इसको, अरे उसको कोई पावर ही नहीं है तो सिफारिश क्या करेगा? सारा अख्तियार हमारे हाथ में है, हम जिसको इज़्न देंगे वही सिफारिश कर सकता है। ये कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, सारी सिफारिश मेरे पास, तमाम शफाअत का इख्तियार दूसरे किसी को नहीं। और लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, लहू माने उसी के लिए, मुल्कुल माने बादशाहत, समावात आसमानों, वल अर्द जमीन, आसमान जमीन सब की बादशाहत किसके पास है? अल्लाह के पास। अल्लाह ही जिसको बादशाह बनाना चाहे बादशाह बना दे, जिसको फकीर बनाना चाहे फकीर बना दे, सब अख्तियार अल्लाह का। फिर उसी की तरफ लौट के जाना भी है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, जितना भी मखलूक है, सब जानवर है, जान है जिसमें, सबको लौट के कहाँ जाना है? अल्लाह के पास में जाना है। जिंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है, दूसरे को पावर भी नहीं है मौत देने का। जिसकी मौत लिखी है, बहाना अलग अलग है, वो हो जाता है। कुल लिल्लाह
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ شمازت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان ہے، آخرت کیا ہے؟ ایک زندگی ہے، یہ چل رہی ہے ہم لوگ کی، اور جب انسان مر جائے گا، انتقال ہو رہا ہے، تو قبر میں جائے گا، کوئی جلا دیا جائے گا، کوئی کچھ ہوگا، لیکن قیامت آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا؟ سب مردے زندہ ہو جائیں گے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، جب جمع ہوں گے ایک جگہ۔ تم نے اچھا کام کیا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا کہ یہ کام کرو تم، جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ ہی کو سب کچھ مانا، اسی سے مانگا، تب جو اللہ اپنے بندے کو جو اس کے حکم پر چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے بتایا وہ راستہ، اور کہہ دیا اللہ نے کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر تم اس کی کاپی کرو گے، اس کے مطابق چلو گے جیسا انہوں نے بتایا، تو تمہارے لیے جنت، اور اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تم تو بھٹک گئے۔ تو جو لوگ گمراہ ہو گئے، شریعت کے راستے پر نہیں چلے، شریعت کا راستہ اللہ کے رسول جو راستہ بتا گئے وہی شریعت کا راستہ ہے، وہی اللہ کی شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور لوگوں کو بتایا۔ تو شریعت کے راستے پر چلنا، شریعت الصراط مستقیم مانے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو شریعت کا راستہ جو رسول اللہ جس راستے پر چل کے بتائے، بزرگوں نے بتایا، شہداء نے بتایا، وہ سب صحیح راستہ ہے۔ اس لیے دیا ہے کہ دو طرح کا لوگ ہے، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے تو سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہا گیا اللہ کو کہ اللہ ہم کو وہ راستہ چلا جس پر تمہارا انعام و کرام ہوا، ان لوگوں کا راستہ، عمر کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، شہید کا راستہ ہے، علماء کا راستہ ہے۔ تو جو جس پر انعام ہوا تمہارا کرم ہوا، بزرگان دین کا راستہ ہے، وہ سب راستہ صحیح راستہ ہے۔ تو اس راستے کے مطابق جو چلا، اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا وہی راستہ صحیح راستہ ہے، اور اللہ نے جو اچھا کام کیا ان کے درجات کو بلند کیا، وہ راستہ بھی جو ہے اللہ کا انعام جس پر ہوا۔ اور جو بھٹک گئے دو طرح کا راستہ ہوا، ایک ہوا ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا، اور دوسرے لوگ ہو گئے ان لوگوں کا راستہ جو اللہ نے جو راستہ بتایا تھا رسول کے ذریعے اپنے، اس راستے پر نہیں چلا، اب بتوں کی پوجا کرنے لگا، اللہ کی عبادت نہیں کرنے لگا، تو بھٹک گیا۔ تو گمراہ ہونے والے کا راستہ مت بتائیے ہم کو، اس راستے پر مت چلائیے اللہ، یہ دعا ہے، اللہ ہم کو وہ راستہ بتائیے جس پر آپ کا انعام و اکرام ہوا۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، گمراہ ہو گئے، وہ بتایا ہوا راستہ تھا اس پر چلے نہیں، رسول نے بتایا لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی، وہ راستے سے بھٹکتے چلے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض
عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. ہاں تو اس میں یہاں ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اپنے بت کو مانتے ہیں، تو اللہ کا جب ذکر ہوتا رہتا ہے تو وہ متنفر ہو جاتے ہیں وہ لوگ. لیکن اگر ان کے بتوں کا لات و منات کا تذکرہ ہوا تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اب کہتا ہے کہ آپ فرما دیں. کیا فرما دیے؟ اللہ کے رسول سے کہا گیا آپ فرما دیں قل للہ، اے اللہ پیدا کرنے والے کس کو؟ فاطر السماوات والارض. فاطر کہتے ہیں پیدا کرنا. فاطر السماوات، آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے والے. عالم الغیب، غیب کی خبر بھی اللہ جانتا ہے، یا جس کو دے دے وہ جانے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ ہے عطائی ہے، اپنے سے نہیں، اللہ کو ہے صرف. عالم الغیب کس کو ہے؟ اللہ کو، اور اللہ کے دینے سے جس کو ہو جائے. عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان اس امر میں فیصلہ کر جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. کب کرے گا؟ جب حساب کتاب ہوگا تب تو اس کو بتا دیا جائے گا جو غلط رستے پر ہے کہ تم غلط رستے پر ہے. یہاں لڑائی کرنے کا نہیں ہے. یہاں لوگ چل رہا ہے. اب ہندو ہے تو بت کی پوجا کر رہے ہیں، اب اس سے لڑائی کرنے کا نہیں ہے. اس کو ختم کرے گا اللہ تعالیٰ. قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جو یہ اختلاف کر رہے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. تو کہا کہ آپ جو ہے یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والے ہیں آپ، اور پوشیدہ غیب کی خبر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ جس کو دے عطا کرے وہی جانتا ہے. جیسے اللہ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ قرآن پوری آئی. کس نے دیا؟ تو وحی کے ذریعے نازل ہوا. جبریل السلام نے کیا ہے کبھی اور اندر سے آئی آواز، وحی کے ذریعے آئی. تو اتنا بڑا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ملا. بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کا پیغام ہے، رسول اللہ کی زبانی ہے. انہوں نے دیا قرآن کو، یہ سمجھ لیجیے. اب یہ کہا کہ بھائی ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جھگڑا لڑائی نہ کرے. جو اختلاف ہے وہ اس کو مانتا ہے. دو لوگ مانتا ہے اللہ کو، چلیے ایک طرف رہیے. رسول اللہ نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چلیے. دوسری طرف کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یا مشرک ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے بت کو بھی مانتا ہے. آج جو صرف بت ہی کو مانتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں. تو اس میں جو یہ اختلاف ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ فرما دے گا. یہاں بھی فیصلہ فرماتا رہتا ہے، اس کی مرضی، اس کے ہاتھ میں، یا ہمارے ہاتھ میں نہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر جن لوگوں نے کفر و شرک کر کے ظلم کیا
جو زمین میں سے سب کا سب اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہو تو وہ بدلے میں دے دیں. کہتا ہے کہ اب جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جب قیامت ہوگی تو وہاں تو ان کو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ غلط کام کیا ہے. تو جہنم میں جانے لگیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ تب وہ کیا کرے گا، یہ کہ اس کے پاس دنیا میں جتنا دولت ہے اور اتنا اس سے زیادہ بھی وہ سب دینا چاہے گا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. لیکن وہاں تو لیا نہیں جائے گا. دینا لینا تو سب دنیا ہی میں ہے، وہاں اب کہاں سے دینا ہوگا، وہاں تو رہے گا ہی. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جو برائی کیا ہے، یہاں ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ لوگ وہاں پہنچے گا تو یہ لوگ چاہے گا کہ ہمارے پاس دولت مند تھا، بہت دولت تھی، تو یہ دولت بھی جی دے دیں، سب کچھ دے دیں اور ہم بچ جائیں جہنم کے عذاب سے. نہیں ہوگا، وہاں دینا کام نہیں ہوگا. یہیں ایمان لانا ہوگا تبھی ہوگا، نہیں تو یہ سب جہنمی ہے. یہاں جتنا موج اڑا لے، یہاں جتنا موج اڑا لے ان کو تو جہنم میں جانا. اب اس دن تو ظاہر ہو جائے گا کہ بھائی جو لوگ غلطی اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وہ بدا لہم، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر. سیئات مانے ہوتے ہیں برے کام. سیئات کسی کو حسنات کہتے ہیں اچھا کام کو، اور سیئات کہتے ہیں برا کام کو. تو جتنا بھی برا کام کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ظلم کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالیاں دیا ہوگا، کسی کا زمین ہڑپ لیا ہوگا، طرح طرح سے بڑا غرور کیا ہوگا، کسی کو نیچے سمجھا ہوگا، آدمی نہیں مانا ہوگا. تو یہ جو برائیاں جتنی کیا وہ کرتے تھے، ما کسبو وہ کرتے تھے، وحاق بہم اور یہ سب برائیاں گھیر لے گی ان کو جو وہ کرتے تھے اور جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یستہزئون، جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے ہاں تم کو جہنم میں جانا ہوگا، آگ میں جلنا ہوگا، ایسے ہوگی، یہ جہنم کی برائی بیان کیا جاتا تھا تو ان کو مذاق اڑاتے تھے اس کا کہ اللہ اللہ کیا ہے، کون ان کو جنت دے گا، کیا کرے گا، یہ کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر جب انسان کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بلبلا اٹھتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم کو پکارتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم کو پکارتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو آرام دے دیتے ہیں، اس کو پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دے دیتے ہیں، کہیں ہر طرح کی سہولت کر دیتے ہیں. جب وہ کر دیتے ہیں تب وہ کیا ہے؟ بے ایمان ایسا ہے یہ انسان کہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، ہم جو محنت کیا، ہم ایسی ترکیب لگایا، ہم ایسے کیا، ہم ویسے کیا، اس کی وجہ سے اس کو ملا. اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ کو ماننے کو تیار وہ نہیں ہے. سمجھنا چاہیے بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون. یہ ایک طرح کی آزمائش ہے. آپ کو دولت دے دیا گیا تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کو اللہ خوش ہو گیا. اس دولت کو کس جگہ خرچ کرنا چاہیے. اگر حرام کاری میں خرچ کر دیا تب جہنم میں جائیے گا، اگر اس کو دین کے راستے میں لگا دیا تو آپ جنت میں جائیے گا. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بڑے مزے میں ہیں. نہیں، آپ آزمائش میں ہیں کہ اس پیسے کو یہ کہاں خرچ کرتا ہے.
गरीबों की मदद में करता है, भूखे को खाना खिलाने में करता है, नंगे को कपड़ा पहनाने में करता है, प्यासे को पानी पिलाने में करता है कि 50 तो कल लगा दिया चापाकल, गांव में पानी पीने का नहीं है, अल्लाह ने हमको पैसा दिया है तो वो जो गड़वा दिया कि भाई जाओ सब लोग पानी पीते रहो। ये सब काम है करने का। तो ये आप समझते हैं कि आपको पैसा आ गया, वो एक फितना कहा है कि पैसा जो है ये फितना आजमाइश है, आपको आजमाया गया है कि आप इस पैसे को किस चीज में खर्च करते हैं, अच्छाई के रास्ते में करते हैं कि बुराई के रास्ते में करते हैं। अगर बुराई के रास्ते में करते हैं तो जहन्नम में जाएंगे। ये मत समझ लीजिए कि कोई अमीर आदमी है तो बड़े चैन से है, बड़ी जवाबदेही है उसको, जितना पैसा है सबका एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा उसको। तो तुमको जो हम दौलत दिया तो तू पागल हो गया, जो मन में आएगा सो ही करेगा? नहीं, तुम वही करो जो हमारी मर्जी है। अल्लाह को राजी करने के लिए तुमने पैसा खर्चा किया तो तुम्हारी जन्नत है, वाहवाही है। अल्लाह को नाराज करने के लिए किया, तुम गरीब पर जुल्म करने के लिए पैसा को खर्चा कर दिया। किसी का जमीन है जबरदस्ती हड़प लिया गुंडा भेज के, तो तुम अच्छा काम किया? नहीं किया। ये जो ताकत तुमको मिली है, ये जो तुमको पैसा बेहिसाब है, उस सब का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का। ये फितना है, लेकिन लोग जानते नहीं। कुरान कहता है वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, वलाकिन्न माने लेकिन, अक्सरहुम अक्सर लोग माने बहुत लोग, ला यालमून नहीं जानते हैं। इस बात को जान भी नहीं करता है। क़द क़ालहा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। क़द क़ालहा, ये उन लोगों ने भी कहा था जो उनसे पहले है, मिन क़ब्लिहिम, जो वो करते थे, उसने इससे अजाब को दूर न किया, बस इन्हें पहुंची उन पर आ पड़ी बुराइयां, सय्यात, मा कसबू, जो उन्होंने कमाई थी। वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाए सयुसीबुहुम सय्यातु मा कसबू, और उनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया जल्द उन्हें पहुंचेंगी बुराइयां जो उन्होंने कमाई। तुम यहां जुल्म करोगे, वहां तुमको उसकी सजा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। पैसे पे जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। अब लिखा हुआ है कुरान, वमन मिस्काल जर्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरह। जर्रा जर्रा का भी हिसाब होगा। अगर भलाई का काम किया है, सब लिखा गया है, एक एक चीज, तो तुमको उसको अल्लाह के यहाँ फायदा मिलेगा। अब बुराई का काम किया है, जर्रा जर्रा, तो सब लिखा हुआ, उसका हिसाब किताब होगा और सजा मिलेगी तुमको उसका। वमा हुम बेमुअज्जिज़ीन, तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। तुम गलत काम करके अल्लाह को न मान के अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। अवलम यालमू अन्नल्लाह यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु, क्या वो नहीं जानते अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा कर देता है, बहुत रिज़्क़ देता है उसको। और हुक्म भी दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह हमें रिज़्क़ में कुशादगी दे, हमको गरीबी न दे, हमको भुखमरी न दे, हमको तबाही न दे। और वो बेहतर जानता है कि किसको कितना रिज़्क़ देना चाहिए। बहुत को नपा तुला रिज़्क़ देता है, कुछ बचवे न करता है, सब खा पी के बराबर है। और कुछ लोग हैं जिनको बहुत रिज़्क़ देता है, बहुत देने के लिए देता है। वो रिज़्क़ ये नहीं देता है कि जमा कर लो, तुम बखारी का बखारी बना लो, नहीं नहीं नहीं। अरे जिसको नहीं है तुम उसको पहुंचा दो, इस काम के लिए है।
लोग कोई समझता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, अरे तुम मुसीबत में है, वो पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला का है, सबका हिसाब, जर्रा जर्रा का हिसाब। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाए, जो लोग मोमिन हैं, मुसलमान हो गए, उन लोग इस सब में सोचना है। कोई बहुत अमीर है तो वो आफत में है, फितना है, इमारत उसके पास जो पैसा, दौलत, मकान, दरका, सबका हिसाब होगा कि कहाँ से लाए तुम, कैसे बनाया, क्या किया, किसको धोखा दिया। और जो था माल, और तुम्हारा भाई भूखा था, तुम्हारे खानदान के लोग, पड़ोसी भूखा था, क्यों नहीं तुम उसको दिया। ये सब है। इसलिए हर आदमी आजमाइश में है। जिसको नहीं है कुछ, वो भी आजमाइश में है, क्योंकि वो गलत काम न कर ले। भूखा है तो जुल्म कर ले, पैसा चोरी कर ले, फलाने का नहीं, वो सब्र करे। इसलिए हुक्म है कि अगर तुम्हारे पास कोई माल आ रहा है, कुछ चीज है या फरावानी है, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, परेशानी है, तब तुम क्या करो, सब्र करो और अल्लाह से मांगो। मांगना सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुमको देगा। ये हम लोग 5 यहाँ तक पहुँच चुके। 5वां रुकू जो है ख़त्म हो गया। अल्लाह के फजल और करम से कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए। अच्छा, जरूर शरीफ पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, मैंने जो कुरान, हम लोगों ने मिल के जो कुरान मजीद की यहाँ तिलावत की और उसके माने और मतलब को समझा, अल्लाह इसमें कुछ खामी रह गई हो तो अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर इसको कबूल कर लिया जाए। और जिस मजलिस में जितने भी लोग हैं, सबके गुनाहों को माफ़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के जो सराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता, उस पर चला, हर तरह के आफतों बलायात से बचा, शैतान के शर से महफूज कर दे। अल्लाह तौफीक दे, ये हलाल रोज़ी दे, हराम खाने से बचा। अल्लाह हराम खा के तो न दुआ कबूल होगी, न नमाज कबूल होगी, कुछ भी कबूल नहीं होगी। ये मुसलमान को जानना चाहिए कि हराम रोज़ी में बरकत भी नहीं है और हराम खा के दुआ भी कबूल नहीं होगी, इबादत भी कबूल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह हलाल खाने की तौफीक अता कर और हलाल रिज्क अता कर। अल्लाह हलाल रिज्क अता कर। अल्लाह सच बोलने की तौफीक दे। आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने भी कहा कि सच बोलो। तो जितने भी मोमिन मोमिनात हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे और जितने भी बंदे हैं आपके, सबको हिदायत दे। अल्लाह सही रास्ते पे चलने की हिदायत, तू जिसको हिदायत देगा उसी को हिदायत मिलेगी और तू जिसको गुमराह कर दे वो गुमराह हो जाएगा। तो अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके खानवादे को, उनके खानवादे को जो इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। और जो लोग बचे हुए हैं उन पर दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर चले, सहाबा जिस रास्ते पर चले, बुजुर्गान दीन के रास्ते पर चले, उलमा ने जो सही रास्ता बताया, अल्लाह की किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह अपनी रज़ा के काम में हम लोगों को लगा। या अल्लाह जिसमें तुम्हारी नाराज़गी हो
اس کام سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ، علم کی بڑی فضیلت ہے، پہلے تو قرآن، گھر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز آئے۔ اے اللہ، سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق، اس کو سمجھنے کی توفیق، اس کو سننے کی توفیق، سب میں ثواب ہے۔ اے اللہ، قرآن سے جوڑ دے، قرآن کے راستے پر چلے، قرآن سے دوری، جس چیز کو منع کیا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس سے رک جائیں، اور جس چیز پہ چلنے کا حکم دیا اے اللہ تعالیٰ، ہم تو کمزور ہیں، تو غنی ہے، تو طاقتور ہے۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو چلا سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا إله إلا الله۔